اے ہن ذرا ایک چشتیاں دی مزیدار گل سناواں. ایک فقیر ہوئے انہاں دا نام ہے نصیر الدین چراغ دل رضی اللہ تعالی. ہن زور دا کو سبحان اد او بادشاہ نا منصور بڑی کوئی خبیث شے سی. انہیں ذرا پنگا لیا آپ نال. انہیں کہا اے فقیر جڑا ہے نا اے دے نخرے نو میں تروڑنا ہے. اینو آخو وزیر نو کہا اینو کہہ دیو بھئی اے میرا ہزار بند بنیا کرے تو میں نو کپڑے پوایا کرے. ارے نصیر الدین چراغ دل بھی کو جب اس نے یہ کہا تو ایک چشتیوں کی تلوار آئی. تلوار ایک تلوار ہوتی ہے چشتیوں کی. وہ تلوار آئی ایسے تو جب اس کی گردن کاٹنے لگی اس منصور بادشاہ کے تو اے اتنے کریم ہوتے ہیں اتنے کریم ہوتے ہیں اتنے کریم ہوتے ہیں کہ حضرت نے ایسے کیا ہاتھ آگے تو حضرت کی آستین کٹ گئی. حضرت کی آستین کٹی اور بادشاہ کا گلا بچ گیا. وہ پھر بھی باز نہ آیا تو آپ نے ہزار بند ایک جڑے اثر دی نماز کا ویلا سی جی تو نماز جاندی سی مامو اثر دی نماز جا رہی تھی. اثر سورج ڈوبنے والا تھا. آپ نے وہ نہیں پڑھی تھی نماز ابھی تو سورج ڈوبنے والا تھا. تو نصیر الدین پاک نے آپ نے بادشاہ سے کہا میں نماز پڑھ لواں تو لباس بدلوانا. انہیں کہا دیا پہلے ہمارا لباس بدلا تو ادھر میری اکھاں چکھاں پانا. انج کر کے تکیا سورج نو نصیر الدین پاک اجے اساں اونوں روندے ہیں بھئی او روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں کہ حضور سورج موڑیا ہے علی پاک واسطے. علی پاک پترو بہت اتے دی گل ہے بہت اترے دی مامو. نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر فرمایا انہاں فرمایا اے بادشاہ تو بے حیا ہو گیا ہے تو اے نو شرم نہیں آندی تینوں بھی نہیں آندی. اے سب سنابل شریف وچ گل لکھی ہوئی ہے. تانوں ویسے کتاباں کتاباں دی لوڑ کو نہیں لیکن جے کدے کسی نو ہو ہی جائے تے آپ نے ایسے کر کے سورج کو دیکھ کر فرمایا تجھے بھی نہیں ہمیں پتا کہ میں کون ہوں. سورج رک گیا. سورج جب رکا تو آپ نے منصور کا ایسے وہ پٹا باندھتے ہوئے نا جی باندھتے ہوئے کہا نصیر الدین بندد وقشائد غسال. کہ نصیر الدین نے بند دیتا ہے پترا ہون پترا تیری آخری غسل والے پھٹے پر ہی تیرا یہ کھلے گا. بادشاہ نے گھوڑے پر رکھا رکاب میں پاؤں اور گیا تو راہ وچ جناب لگی ٹھوکر بادشاہ مر گیا. اٹھے آن کے پھٹے ہوتے غسال نے کھولا اور جو برابر کھڑا ہوا جملہ سن رہا تھا برابر حضرت کا جملہ جو سن رہا تھا بادشاہ کا خادم اس نے حضرت کی طرف دیکھ کر کہا گفتہ اے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اے دیوانوں ان لباسوں کے اندر نظر مارنا. اے دیوانوں اپنے پیر کے وجود کو نہیں وجود کے اندر کو دیکھنا. یہ وجود ایک پردہ ہے. اس پردے کے اندر نور حق جلوہ گر ہے اور بخدا جسے یہ سمجھ نہ آئے وہ مرید نہیں ہو سکا اور جسے سمجھ میں آ گیا وہ تو خود پیر ہو گیا. وہ تو خود پیر ہو گیا اور کامل ہو گیا. اللہ پاک ایسا گلاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے.